تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام پالوس کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں 2 آیات کو خدا کے مقدس پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے: اور اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج پوری دنیا میں پاسٹر اپریسیشن ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے اپنے کلیسیا کا جو پاسبان ہے، جو پاسٹر ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی ساری اس محنت اور اس ساری خدمت کے سبب سے جو وہ کلیسیا میں سر انجام دیتا ہے۔ آج کتاب مقدس بائبل میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس کی روشنی میں جس مضمون پر آج ہم غور کریں گے کہ ایک پاسٹر کا اپنی کلیسیا سے کیا وہ توقع کرتا ہے، یا ایک کلیسیا کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاسٹر کے لیے کیا کرے، اور وہ باتیں، وہ تعلیمات جو کتاب مقدس بائبل کے اندر ہیں، ہم ان پر ہی غور کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر میں ایک پاسٹر ہوں تو میں اپنے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں، نہیں، اصل میں یہ بائبل کہہ رہی ہے، اور جو بائبل کہتی ہے ضرور ہے کہ ہم سارے اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مرد خدا پالوس رسول کلیسیا کو یہ درخواست کر رہا ہے۔ اب جب کلام کی بات آتی ہے وہ حکمن بھی کہہ سکتا ہے، لیکن جہاں پر اپنی بات آتی ہے تو خادم ہمیشہ درخواست کرتے ہیں، وہ بہت کم حکم چلاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہ تعلیم ہے ہم خادموں کے لیے کہ ہم کلیسیا پر حکم نہ چلائیں، بلکہ پالوس رسول نے کلیسیا سے درخواست کی، اور وہ درخواست یہ تھی کہ جو تم میں کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اب ایک خادم کی کلیسیا میں محنت کیا ہے؟ وہ کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے، یہ اس کی محنت ہے۔ وہ کلیسیا کو وزٹ کرتا ہے، یہ اس کی محنت ہے۔ وہ خدا کے کلام کو پڑھتا، سیکھتا، کتابوں کو پڑھتا تاکہ کلام کو اچھے طور سے کلیسیا تک پہنچائے، یہ اس کی محنت ہے۔ اور جو خادم محنت کرتے ہیں یقیناً خدا ان کو برکت دیتا ہے، اور جو کسی بھی شعبے میں محنت کرتا ہے خدا اسے اسی شعبے میں دولت مند بناتا ہے۔ اگر کوئی کلام میں محنت کرتا ہے خدا اسے کلام کی برکت دیتا ہے، اگر کوئی پرستش میں محنت کرتا ہے خدا اس کی برکت اس کو دیتا ہے، اسی حوالے سے وہ اور زیادہ چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ جو کلیسیا کے اندر محنت کرتے ہیں اور تمہارے پیشوا ہیں، تمہارے لیڈرز ہیں۔ کیوں یہ بات میں کر رہا ہوں؟ آج بھی پاکستان میں بہت ساری کلیسیاں یا بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں کہ اسی تے پادری صاحب نوں تنخواہ دینے ہاں تے لہٰذا پادری صاحب جڑا ساڈا ملازم ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر میں پرسنلی ایسے لوگوں کو یا ایسی کلیسیاں کو جانتا ہوں جہاں پر لوگوں کی مینٹیلٹی آج بھی یہی ہے کہ چونکہ ہم پادری صاحب کو تنخواہ دے رہے ہیں اس لیے پادری صاحب تو ہمارا ملازم ہے۔ کتاب مقدس بائبل کیا سکھا رہی ہے کہ جو تم میں محنت کرتے ہیں تمہارے پیشوا ہیں، وہ تمہارے ملازم نہیں ہیں، وہ تمہارے نوکر نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہارے پیشوا ہیں، تمہارے لیڈرز ہیں۔ تم کیا کرو کہ تم ان کی نصیحت کو مانو۔ کلیسیا کی ذمہ داری جو ایک پاسٹر کی طرف سے ہے وہ یہی ہے کہ جو پیشوا ہیں،
جو تمہارے لیڈرز ہیں ان کی نصیحت کو ماننا۔ اب یہ نصیحت ہماری پرسنل کوئی اپنی کوئی ڈائری نہیں ہے جس میں سے ہم پڑھ پڑھ کے آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں، یہ خدا کا کلام ہے جس میں سے ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں۔ پاسٹر جو خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہے، وہ جو نصیحت کلیسیا کو کرتا ہے، اگر وہ گناہ اور بدی سے دور رہنے کی نصیحت کر رہا ہے، اگر وہ خدا میں مضبوط ہونے کی نصیحت کر رہا ہے، اگر وہ خدا میں اور زیادہ آگے بڑھنے کی نصیحت کر رہا ہے، تو وہ تمام نصیحتیں جو وہ کتاب مقدس بائبل کے اندر سے کرتا ہے، کلیسیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نصیحت کو مانے۔ وجہ کیا ہے؟ جب بھی کسی بھی کلیسیا کا کوئی بھی ممبر گناہ کرتا ہے، بدی کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کو ڈائریکٹ پتہ نہیں کوئی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا، فیس ٹو فیس اس کو کوئی پتہ نہیں اخلاقی جرت ہے یا نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ غلط کام ہوا ہے، لیکن پاسٹر کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کلیسیا کے فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، آپ کی کلیسیا کی فلاں بیٹی نے یہ غلط کام کیا ہے، آپ کی کلیسیا کے لڑکے نے یہ غلط کام کیا ہے۔ سو پاسٹرز کا ہمیشہ اس بات سے ان کو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور میں بطور پاسٹر اس بات کو فیل کرتا ہوں، ہمیں اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے جب کلیسیا میں کوئی بھی غلط کام کرتا ہے اور اس کا چرچا محلے، برادری یا شہر میں ہوتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پادری صاحب کی کلیسیا میں یہ ہوا ہے۔ بے شک اس کا گناہ پرسنل ہے، کلیسیا اس میں شامل نہیں ہے، پادری صاحب اس میں شامل نہیں ہے، لیکن لوگ ہمیشہ جو ارد گرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں فلاں پاسٹر کی کلیسیا میں فلاں لڑکے یا فلاں لڑکی نے یہ کام کیا ہے۔ یا کئی دفعہ ڈائریکٹ لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی کلیسیا کے بچے نے یہ کیا، آپ کی کلیسیا کی بچی نے یہ کیا، آپ کی کلیسیا کے فلاں بھائی نے یہ کیا، فلاں بہن نے یہ کیا۔ اب اس میں ساری کلیسیا تو انوالو نہیں ہوتی، کوئی غلط کام ہے وہ کسی ایک نے کیا نا، ساری کلیسیا تو انوالو نہیں ہے، نہ ہی ساری کلیسیا اس بات میں خوش ہوتی ہے کہ یہ غلط کام ہو، اور نہ ہی پاسٹر اس میں خوش ہوتا ہے، لیکن وہ بات کلیسیا کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے، وہ بات پاسٹر کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تم ان کی نصیحت کو مانو، اور ایک پاسبان کی نصیحت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ آپ کو گناہ اور بدی سے روکے گا، وہ آپ کو ہمیشہ اچھی باتوں کی تلقین کرے گا، نصیحت کرے گا۔ اس لیے بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ کلیسیا کی یہ ذمہ داری ہے، کلیسیا کی، چرچ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ خدا کے کلام کی جو نصیحت کی جاتی ہے، جو آپ کو سکھایا سمجھایا جاتا ہے، کلیسیا اس بات کو مانے۔ اگر پاسبان ہر اتوار کہتے رہیں اور کلیسیا مانے نہ اس نصیحت کو، خدا کے کلام کے اس حکم کو کلیسیا نہ مانے، تو پاسٹر کے پاس کوئی ایسی چھڑی نہیں ہے، بلکہ یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نصیحت کو، اس پیغام کو اپنے لیے قبول کرے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب خدا کے کلام کی بات ہم تک پہنچتی ہے، ہم اس کو ماننے کے بجائے ہم ناراض ہوتے ہیں۔ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ مانے۔ پھر دوسری بات، دوسرا کام، دوسری نصیحت جو کلیسیا کو کی گئی ہے کہ پاسٹر کے لیے کیا کرنا ہے، پاسٹر کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اور لکھا ہے کہ ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ۔ سو کلیسیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے جو پاسبان ہیں، اپنے جو خادم ہیں، ان کے ساتھ محبت اور پیار سے زندگی گزارے۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں جو پاسٹر کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مسئلے ہیں کلیسیاؤں کے اندر، بڑے بڑے کیس چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ اپنے پاسبان سے پیار نہیں کرتے، پاسبان سے محبت نہیں کرتے، گروپ بندی ہے، پارٹی بازی ہے، فرقہ بازی ہے، اور تو فرقے اور علیحدہ علیحدہ گروپ بنا کر
کھینچا تانی ہے کلیسیاؤں کے اندر، اور اس کھینچا تانی کی وجہ سے لوگ برکت نہیں پاتے، کلیسیاں بڑھتی نہیں ہیں۔ جس بھی کلیسیا میں گروپ بندی ہے تو فرقہ بازی ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، اپنے پاسبان سے محبت نہیں کرتے، وہ کلیسیا برکت نہیں پاتی۔ اس لیے کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خادم سے محبت کرے۔ پھر تیسری چیز ہے ان کی بڑی عزت کرو، کبھی بھی اپنے پاسٹر کی کسی خادم کی انسلٹ نہ کریں، بڑی عزت کریں۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ پر تھا اور وہاں پر ایک پاسبان وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک خاندان میں گیا اور میں نے وزٹ کیا، انہوں نے مجھے ہدیہ دیا اور میں بھی وہاں پر ہی تھا، تو وہاں پر ان کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ گیا۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے مانگنے والے کو، تو چلو معاف کرو، ہم دے چڑھا ادھر۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سیدھی ایک پاسٹر کی انسلٹ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پادری صاحب بتا رہے تھے کہ وہ شخص ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار یا پڑھا لکھا بندہ کوئی نہیں اور ہے، لیکن مینٹلٹی کیا ہے، سوچ کیا ہے ایک پاسٹر کے حوالے سے۔ اور کتاب مقدس بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ اپنے پاسبان کی بڑی عزت کرنی ہے، انسلٹ نہیں کرنی، کبھی پاسٹر کو بے عزت نہیں کرنا، کبھی بھی خادم کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرا ایک قریبی دوست سیالکوٹ سے اس کا تعلق ہے، اور چونکہ دوستی ہے، خادم ہے، پاسٹر ہے، تو وہ کسی ایک چینل پر اس کا پیغام یا اس کا انٹرویو آ رہا تھا کرسچن چینل پر۔ تو چونکہ میرا دوست تھا، جیسے میں نے اس کو دیکھا میں کوئی ایک آ گیا، مطلب ایک وہ بالکل میرے ذہن میں یہی وہ دوستی والی بات، لیکن فوراً مجھے احساس ہوا کہ یہ خدا کا خادم ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ بے شک میرا دوست ہے، بے شک میرا اسے مذاق ہے جیسا بھی ہے، لیکن اس وقت جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ خدا کا خادم ہے۔ اور میں نے اسی وقت خدا سے معافی مانگی، خدا نے مجھے معاف کر کے میں نے تیرے خادم کے بارے میں ایسا لفظ بولا ہے، یا ایک طرح سے میرے لفظ ایسے ہیں کہ شاید اس کی انسلٹ ہے، میں نے اس کی عزت نہیں کی۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ آج جب پاسٹر اپریسیشن ڈے ہے، اپنے پاسبان کی عزت کرنا ہر ایک مسیحی پر فرض ہے، نہ صرف اپنے پاسبان پر بلکہ دیگر پاسبانوں، دیگر پاسٹرز کے لیے بھی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی پاسٹر، چاہے وہ آپ کی کلیسیا کا ہے یا کسی دوسری کلیسیا کا ہے، ہمیشہ پاسٹرز کی عزت کریں، ہر طور سے ان کو رسپیکٹ دیں، اور جو لوگ خادموں کی عزت کرتے ہیں، جو ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، خدا ان کو بڑی برکت دیتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں۔ عام دنیاوی طور پر اگر آپ دیکھیں، وہ لوگ جن کے گھر میں خادم جاتے اور خادموں سے پیار کرتے ہیں، خدا ان کو بڑی برکت دیتا ہے۔ جو خادموں سے اوائڈ کرتے ہیں، خادموں کی رفاقت میں اتنا نہیں رہتے یا اس طور سے ان کی عزت نہیں کرتے، پھر ان کی فیملیز میں، ان کے بچوں میں اس طرح سے برکت بھی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ خادمین کی عزت کرتے ہیں، خدا اپنے آسمان کو ان کے لیے کھولتا ہے۔ ایلیا کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، آپ سارے واقف ہیں کس طور سے اس بیوہ نے اس خادم کی، اس خدا کے بندے کی عزت کی، محبت کی، اس کی ضرورتوں کا خیال کیا، حالانکہ اس کے پاس خود بھی تھوڑا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت سارے اپنے وسائل تھے اور اس میں سے وہ اس نے کہا خیر ہے کوئی گل نہیں، اگر یہ کھا بھی جان گے تو کوئی سارے کو بڑا پہ آئے، نہیں، اس کے اپنے وسائل تھوڑے تھے، اس کے اپنے پاس صرف ایک مٹھی بھر آٹا تھا اور تھوڑا سا تیل تھا، اور وہ بالکل یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو کھا کر اس کے بعد تو مر جانا ہے، کیونکہ اس کے بعد اور خوراک ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے مرد خدا کے لیے، خادم کے لیے دل کو کھولا،
اور پھر اپنے ریسورس، اپنے وسائل اس خادم کے لیے اس نے استعمال کیے، خدا نے اسے برکت دی۔ جب تک کال رہا، بیوہ، اس کا بیٹا اور اس کا کنبہ، اس کا خاندان، ایلیا، وہ سارے وہاں سے کھاتے رہے، وہ آٹا، وہ تیل ختم نہیں ہوا۔ پھر الیشا کی جو مثال بائبل مقدس کے اندر ہے کہ وہ وہاں جب اس ایریا میں آتا، اس گھر نے ان کو بڑی رسپیکٹ دی، اس کے لیے ایک علیحدہ کمرہ بنا دیا، ایک علیحدہ میز کرسی، تاکہ جب بھی وہ خادم وہاں پر آئے ان کے گھر میں ریسٹ کرے۔ وہ کپل جس نے اتنا اس خادم سے پیار کیا، ان کی اولاد نہیں تھی، اس خادم کی خدمت کے وسیلہ سے، اس خادم کی رسپیکٹ کے وسیلہ سے اور اس خادم کے دعا لینے کے وسیلہ سے انہوں نے یہ بڑی برکت پائی، خدا نے انہیں اولاد دی۔ اور جب خدا نے ان کو اولاد دی، ایک وقت آیا وہ بیٹا مر گیا، پھر الیشا کے وسیلہ سے وہ زندہ کیا گیا۔ یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے کہ ہم پاسبان کی عزت کریں، ہم خادمین کی عزت کریں۔ لوکاں پادریاں کے نام رکھے ہوندے نے، یہ انسلٹ ہے پاسٹرز کی۔ اگر کسی بھی پاسبان کا کوئی جان بوجھ کر تنزیہ کوئی نام رکھا جاتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ یہ نام یہ طنز ہی ہوتا ہے بیسیکلی، اور طنز میں آ کر لوگ پاسبانوں کے نام رکھتے ہیں۔ پلیز میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ جب بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم خادموں کی عزت کریں تو پھر کبھی بھی ان کے کوئی اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اور پھر بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ کلیسیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاسبان کے لیے دعا کرے، خادموں کے لیے دعا کرے۔ ہم اکثر اس بات کے عادی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ خادم ہمارے لیے دعا کریں، ہم ہر خادم سے دعا کرانا چاہتے ہیں، ہم ہر جگہ سے دعا لینا چاہتے ہیں۔ ضرور ہے کہ کلیسیا اپنے پاسبان کے لیے دعا کرنے والی ہو۔ صرف کلیسیا کو پاسبان کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، پاسبان کو بھی کلیسیا کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پاسٹر ہر ایک کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو انکرج کر رہا ہوتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہمت اور حوصلہ دلاسا دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن خود کئی دفعہ، میں ایک پاسٹر ہوں اور یہ میری زندگی میں گزرا ہے، کئی دفعہ ہم حالات کو اور چیزوں کو اور رویوں کو دیکھ کر ہم خود ڈپریس ہوتے ہیں، ہم خود بہت پریشان ہوتے ہیں اس وقت، اور بارہا ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ یہ چھوڑ دیں خدمت۔ حقیقت ہے بارہا ایسے واقعات اور زندگی میں ایسی چیزیں، باتیں موڑ آتے ہیں، دل کرتا ہے چھوڑ دیں، ہم کیوں ان کے لیے کر رہے ہیں، ہم اتنے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اتنے بوجھ کے ساتھ ان کو کلام سناتے ہیں، آگے سے بیہیویئرز جو ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر کئی دفعہ بہت زیادہ دل دکھتا ہے پاسبانوں کا۔ ایسے وقتوں میں ضرور ہے کہ کلیسیا اپنے پاسبان کے لیے دعا کرتی رہے۔ پاسٹر کی پرسنل لائف کے لیے، اس کی مالی جو حالات ہیں، اس کی روحانی حالت کے لیے، اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے، اس کے انتظام کے لیے، اس کے ٹریولنگ کے لیے، جب وہ مختلف جگہوں پر خدمت کے لیے آتا جاتا ہے، جب وہ مختلف جگہوں پر کلام سنانے جاتا ہے، یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاسبان کے لیے دعا کرے۔ کتاب مقدس بائبل تو جب ہم دیکھتے ہیں اس میں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ عبرانیوں کا مصنف کچھ یوں بیان کرتا ہے 13ویں باب میں اور اس کی 17ویں آیت سے، عبرانیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو۔ آج بھی پاکستان میں بے شمار ایسی کلیسیاں ہیں جہاں پر چرچ کی یا جو چرچ لیڈرشپ ہے ان کی سوچ ہے کہ پادری ہمارے تابع رہے، میں ایلڈر ہوں، میں جو کہوں پادری وہ کرے۔
میں خزانچی ہوں، میں جو کہوں پادری ہمارا وہ کرے۔ بہت سارے ایسے ہیں آج بھی، خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی آج بھی یہی سوچ ہے۔ کلیسیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیشواؤں کی فرما بردار ہو، ان کے تابع دار ہو، ان کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا۔ حساب کن کو دینا پڑے گا؟ پاسبانوں کو۔ کلیسیا کی جو ذمہ داری ہے اس کا حساب پاسٹر کو دینا ہے، اور انسان ہے، کمزور ہے، اس لیے اس کو بھی دعا کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ اگر پاسبان کلیسیا میں خوشی سے خدمت کرتا ہے، خوشی سے کلام سنانے کی خدمت کر رہا ہے، خوشی سے وزیٹیشن کر رہا ہے، لوگوں سے میل ملاقات کر رہا ہے، ان کے دکھ سکھ غمی خوشی میں شامل ہو رہا ہے، تو اس سے کلیسیا کو فائدہ ہے، اس سے کلیسیا کی برکت ہے۔ لیکن اگر وہ رنج سے کر رہا ہے، دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے دل میں رنج ہے، دکھ ہے، غم ہے، کر تو وہ رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کا دل دکھی ہے کلیسیا کی طرف سے، تو لکھا ہے کہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر 17ویں آیت میں وہ کہتا ہے ہمارے واسطے دعا کرو۔ یہ خادم ہے، رائٹر جو اس خط کا لکھنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ نہ صرف عبرانیوں کا مصنف بلکہ خود پالوس رسول بھی اس بات کو افسیوں کے خط میں یہ بیان کرتا ہے، اس کے 6 باب میں، کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو۔ یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے مقدسوں کے واسطے مہینے میں ایک دفعہ نہیں، سال میں ایک دفعہ نہیں، بلا ناگا کیا کریں؟ دعا کریں۔ اور پھر 19ویں آیت میں، افسیوں 6 باب 19ویں آیت میں پالوس رسول کہتا ہے اور میرے لیے بھی، یہ پالوس کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرو۔ میرا خیال ہے اگر آج کے دور میں پالوس زندہ ہوتا، ہمیں سے ہر کوئی پالوس کی دعا لینا چاہتا۔ ہمیں پتہ ہوتا نا پالوس رسول کراچی میں آیا ہے، ہم سارے ٹکٹیں کرا کے کراچی جاتے ہیں، کیوں؟ ہم پالوس سے دعا لیں، کیوں؟ اس کا نام بڑا ہے، آج بھی لوگ بڑے بڑے ناموں سے دعا لینا چاہتے ہیں۔ پالوس رسول خود کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، کیوں؟ تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں۔ ایک پاسبان کی زندگی میں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ یہ بات اگر میں نے کی، ممکن ہے کلیسیا کے آدھے لوگ ناراض ہو جائیں یا 2-3 لوگ ناراض ہو جائیں، اس لیے کئی دفعہ وہ دلیری سے بیان نہیں کر پاتا۔ تو پالوس رسول کہتا ہے میرے لیے دعا کرو تاکہ میں دلیری سے کلام سناؤں۔ اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے، اس سے کوئی اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے، وہ ہو اس کے دل پر چوٹ لگے تاکہ میں دلیری سے بیان کروں، میں کسی انسان کا خوف ذہن میں رکھ کر کلام نہ سناؤں۔ اگر کلیسیا پاسبان کے تابع ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، پھر کبھی بھی پاسبان ذہن میں خوف رکھ کر کلام نہیں سنائے گا۔ لیکن جہاں پر جن کلیسیاؤں میں یا جن کی زندگی میں پاسٹر کی رسپیکٹ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ان کی مانتے نہیں ہیں، تابع داری اور فرما برداری نہیں ہے، وہاں پر پاسبان ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ انسانوں کے خوف سے خدا کے کلام کی سچائی کو پورے طور پر لوگوں تک نہیں پہنچا پاتے۔ ایک خوف ہی رہتا ہے ذہن میں، کلیسیا نہ ٹوٹ جائے یا لوگ نہ ناراض ہو جائیں، یا اور کئی طرح کے خوف زندگی میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ خادم کلیسیا سے بڑا پیار کرتے ہیں اور ان کا دل نہیں کرتا کلیسیا بکھرے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کلام کو ہم سچائی سے نہ بیان کریں۔ اور پالوس رسول کہتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ سو کلیسیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاسبان کے لیے دعا بھی کرے، اور جب ہم یہ کریں گے تو یقیناً اس سے خدا ہمیں برکت دے گا، کیونکہ خدا کے لوگ خدا کی طرف سے مقرر شدہ ہیں۔ کلیسیا کا جو پاسبان ہوتا ہے یہ خدا کی طرف سے مقرر شدہ ہوتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ بات کی کہ خادم، پاسبان
جب نکاح کرتا ہے اور اس کے منہ سے جب یہ نکل جاتا ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں تو وہ میاں بیوی ہو جاتے ہیں۔ کبھی ملک کے وزیر اعظم یا صدر سے یا کسی اور کے کہنے سے کوئی میاں بیوی نہیں بنتا۔ ایک خادم کے منہ سے جب نکلتا ہے، پاسٹر جب یہ کہتا ہے وہ میاں بیوی ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کا اکٹھا رہنا گناہ نہیں ہے، وہ برکت کی بات ہے۔ بہت بڑا امیر آدمی، بہت بڑا رتبے والا آدمی، بہت بڑی پوسٹ پر رہنے والا آدمی، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں ان کو میاں بیوی قرار دیتا ہوں۔ یہ اختیار خدا کے خادموں کے پاس ہے۔ تو گویا وہ ایک طرح سے خدا ہی کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ خدا ہی کے نمائندے ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف سے بول رہے ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاسبانوں سے، اور نہ صرف اپنے مقامی پاسبان سے بلکہ تمام ان پاسٹر سے جو محنت کرتے اور کلام کی اچھی خدمت کرتے ہیں، ان سب کی کیا کریں؟ ان کی نصیحت کو مانیں۔ دوسری بات، ان سے محبت کریں۔ تیسری بات، ان کی عزت کریں۔ چوتھی بات، ان کے تابع اور فرما بردار رہیں۔ اور پانچویں بات، ان کے لیے دعا کریں۔ اور یہی ایک پاسٹر کے لیے اور زیادہ انکریجمنٹ کا باعث بنتی ہے۔ ایک پاسٹر کو اور زیادہ حوصلہ ملتا ہے، اس کو اور زیادہ ہمت ملتی ہے، تاکہ جو بھیڑیں خدا نے اس کے ذمہ لگائی ہیں اور زیادہ دلی خوشی کے ساتھ وہاں پر خدمت کرے، دلی خوشی کے ساتھ ان کے درمیان کلام کی منادی کرے اور ان کو کلام سنائے اور سکھائے، تاکہ زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ اس لیے آج ہمیں سوچنا ہے، کیا ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کلام کی نصیحت کو مانتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں خادم کے لیے پیار ہے؟ کیا ہمارے دل میں خدا کے خادم کے لیے عزت ہے؟ کیا ہم ان کے تابع دار اور فرما بردار ہیں؟ کیا ہم اپنے پاسبان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ضرور اس کے بارے میں سوچیے۔ اگر ایسا کرتے ہیں خدا کی شکر گزاری، اگر نہیں تو ضرور ہے کہ آج سے ہم ایسا کرنا شروع کریں۔ خدا ہم سب کو آج کے مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت عطا کرے، آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔